کشمیر میں کہنے کو لوگوں کے پاس تعلیم تو ہے، لیکن جب بات بیسک انوائرنمنٹ کی آتی ہے تو ہم اب بھی جہالت اور لاپرواہی کے شکار ہیں۔ ہم ترقی کے نام پر اپنے دریا کھا رہے ہیں، اپنی زمین کھوکھلی کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو بیچ رہے ہیں۔ آخر کشمیر کے دریاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف مائننگ ہے یا ایک ایسی خاموش تباہی جو کل ہماری زندگی سے پانی چھین لے گی؟ آئیے جانتے ہیں کشمیر کے دریاؤں کی وہ کہانی جو صرف ریت اور پتھر کی نہیں بلکہ ہماری بے حسی اور لاپرواہی کی کہانی ہے۔ وہ دریا جو صدیوں سے زندگی دیتے آئے ہیں۔ کشمیر میں دریاؤں سے ریت اور بجری نکالنا کوئی نئی بات نہیں، سالوں سے یہ کام مینولی ہوتا آ رہا ہے، لیکن پھر تصویر بدلی۔ 2021 میں بڑگام کے شالی گنگا سٹریم کو مائننگ کلیئرنس دی گئی اور یہ پروجیکٹ NKC پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ایک ہریانہ بیسڈ پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا جو سری نگر سیمی رنگ روڈ پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ پھر شروع ہوئی ہیوی مشینری کی گھسپیٹ۔ JCBs، ایکسکیویٹرز اور ڈمپر ٹرکس نے دریا کے سینے کو چیرنا شروع کیا۔ جو کام مزدوروں کے ہاتھ کرتے تھے اب مشینز نے سنبھال لیا۔ مگر بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کلیئرنس ایک بنیادی ریپلینشمنٹ اسٹڈی کے بغیر دی گئی تھی، یعنی یہ جانچ ہی نہیں کی گئی کہ دریا کتنا منرل دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی حکومتی اجازت ملی مگر سائنس کے بغیر۔ 2022 میں انوائرنمنٹل ایکٹیوسٹ ڈاکٹر راجہ مظفر بھٹ نے اس کے خلاف نیشنل گرین ٹریبیونل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ NGT نے مائننگ پر روک لگا دی مگر کمپنی سپریم کورٹ چلی گئی اور پھر اگست 2025 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے پورے سسٹم کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا۔ کورٹ نے صاف کہا کلیئرنس غلط تھی، ریپلینشمنٹ اسٹڈی نہیں ہوئی اور انوائرنمنٹل نارمز کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ صرف کمپنی کی غلطی نہیں تھی بلکہ سسٹم کی ناکامی بھی تھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جموں کشمیر ایکسپرٹ اپریزل کمیٹی نے شروع میں شالی گنگا مائننگ پروپوزل کو ریسورس ڈپلیشن اور ناکافی ڈیٹا کی وجہ سے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن چند ہفتوں بعد وہی کمیٹی اپنے فیصلے سے پلٹ گئی اور اپروول ریکمینڈ کر دیا۔ پھر اسٹیٹ انوائرنمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ اتھارٹی نے اپریل 2022 میں انوائرنمنٹل کلیئرنس دے دی۔ اب سوال کمپنی پر نہیں بلکہ ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی اینڈ مائننگ، ایکسپرٹ اپریزل کمیٹی اور SEIAA کے کردار پر بھی ہے۔ کیا یہ صرف غفلت تھی یا سسٹم کے اندر کوئی گہری سازش؟ پبلک ٹریجری کا نقصان، رائلٹی کا حساب اور اصل ایکسٹریکشن والیوم سب فورینسک انویسٹیگیشن مانگتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جموں کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی نے پہلی بار تاریخ میں ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی NKC پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ پر 3.1 کروڑ روپے کا انوائرنمنٹل کمپنسیشن لگایا۔ یہ جرمانہ شالی گنگا کے 3 مقامات پر کی گئی تباہی کے لیے تھا۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا 3 کروڑ دریا کی تباہی کا معاوضہ بن سکتے ہیں؟ یہ جو 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کی پینلٹی لگائی گئی ہے، یہ پیسہ آخر ریکور کب ہوگا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ اصل میں صرف انٹرم کمپنسیشن ہے۔ فائنل انوائرنمنٹل ڈیمیج کا حساب ابھی باقی ہے۔ شالی گنگا اور سکھناگ ریور دونوں مقامات میں اب فائنل کمپنسیشن اسیسمنٹ ہو رہی ہے، جس میں جموں کشمیر اسٹیٹ انوائرنمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اتھارٹی، سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہمالین انوائرنمنٹ کے ساتھ جموں کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی بھی شامل ہے۔ یعنی جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا اصلی حساب ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ ڈاکٹر راجہ کا کہنا ہے کہ شالی گنگا اکیلا کیس نہیں، جہلم، دودھ گنگا، ویشو، پہرو، رام بیاری، مور، کشمیر کے کئی دریا اسی طرح مائننگ کے شکار بنے، بنا سائنٹیفک سروے، بنا سسٹینیبل پلاننگ، اور نتیجہ دریا گہرے گڈھوں میں تبدیل، پانی کا نیچرل فلو متاثر، گراؤنڈ واٹر لیول نیچے، فلڈ رسک زیادہ، مچھلیوں کا ہیبیٹیٹ ختم اور مزدور بے روزگار۔ جو مزدور دشکوں سے مینول مائننگ کرتے تھے ان کا روزگار مشینز نے کھا لیا، یعنی صرف انوائرنمنٹ نہیں مرا، اکانومی بھی زخمی ہوئی۔ ڈاکٹر راجہ کا الزام سخت ہے، جو مٹیریل اگلے 50 سال میں نکالنا تھا وہ صرف 5 سالوں میں ہی لوٹ لیا گیا۔ سوچئے اگر دریا کا پیٹ خالی کر دیا جائے تو کل پانی کہاں سے آئے گا؟ کھیتوں کو پانی کون دے گا؟ ہمارے آنے والی نسلوں کو صاف پانی کون دے گا؟ کشمیر کی تاریخ گواہ ہے، دریا صرف پانی کا سورس نہیں، تہذیب کا سورس ہے۔ جہلم ہو یا اس کی شاخیں، یہی کشمیر کی زندگی ہے۔ آج ضرورت صرف جرمانے کی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، انکوائری کی ہے اور سسٹینیبل پالیسی کی ہے۔ اور یاد رکھیے آج سوال صرف ریت اور پتھر کا نہیں، سوال کشمیر کی رگوں میں بہتے پانی کا ہے، وہ دریا جو صدیوں سے زندگی دیتے آئے،
क्या उन्हें चंद सालों की माइनिंग ने मौत के करीब ला खड़ा किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ माइनिंग थी या एक मुनज़्ज़म लूट? दरिया सिर्फ पानी का रास्ता नहीं होते, वो एक कौम की जिंदगी का सफर होते हैं। अगर हमने आज इन्हें बचाने का फैसला न किया तो कल शायद हमारे पास सिर्फ फैसले रह जाएंगे, दरिया नहीं। दिस इज आबरू हुसैन फॉर कश्मीर ऑब्जर्वर।